الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ ایک ایسے ہی ممتاز عالم دین، ناظرین کرام، تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، مل کے چلیں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ممتاز ہستی ظاہر آپ ہیں کہ جن کا ذکر پاک کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو ادب کو بھی ادب سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ادب کو ادب سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عشق کو عشق کے مفاہیم سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو 19ویں اور 20ویں صدی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سجائے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا عصا اپنے دست مبارک میں تھامے، ادب کا پٹا گلے میں ڈال کر مکین گنبد غزرہ سے تعلق مکمل طور پہ جوڑ کر، بلکہ یوں کہیے کہ اس تعلق کی شمع کو جلا کر حب اہل بیت و حب صحابہ و حب اولیاء کی وادی میں گم ہو کر، عقیدے کی تلوار کو اپنے دست مبارک میں تھام کر، شریعت کی سواری پر سوار ہو کر، قرآن و حدیث کی شاہراہ کے مسافر بن کر، 55 سے زائد مختلف مروجہ علوم پر مکمل اتھارٹی بن کے، جن کی سب برانچز 100 سے زیادہ بنتی ہیں، دین کے محافظ بن کے، دین کے مجاہد بن کے، 19ویں صدی میں انگریز کے فتنے کا رد اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے، اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرنے والے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن وہ ہستی ہیں ناظرین جو بیک وقت عالم دین بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، فقی بھی ہیں، نادگو شاعر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، یعنی علوم نقلیہ ہوں یا علوم عقلیہ، آپ ایک ایسے شاہکار ہیں جو 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے آسمان علم و عرفان پر ایسے جگمگائے کہ جن کا کوئی ثانی ملتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اصول ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قدرت جب کسی کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کر لیا کرتی ہے تو پھر صلاحیتوں اور عنایتوں کے سارے در اس کے اوپر کھول دیا کرتی ہے۔ قدرت نے اعلیٰ حضرت کو وہ کمال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جیسے کوئی ڈیوائس کسی آواز کو ریکارڈ کر لیا کرتی ہے، ایسے ہی جو سبق آپ پڑھتے تھے، جو سبق آپ سنتے تھے، وہ آپ کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر مکمل طور پہ فوراً ہی محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ 4 برس کی عمر میں ناظرہ قرآن آپ نے پڑھ لیا، 6 سال کی عمر مبارک میں ماہ ربیع الاول کی تقریب میں ممبر پر تشریف فرما ہو کے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز کیا خوبصورت خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ وجود تو بنا ہی عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمیر سے ہے۔ 8 برس کی عمر میں عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النو کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ 13 برس اور 4 مہینے کی عمر میں مسند افتاء سنبھالی اور پہلا فتویٰ آپ نے دیا۔ اعلیٰ حضرت ناظرین صرف ایک شخصیت نہ تھے، مجھے کہنے دیجئے، بلکہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی ایک عظیم ترین تحریک تھے کہ جو ترجمہ قرآن کنز الایمان کے ذریعے بے ادبی کے سارے راستے بند کرتے، فتاوی رضویہ کے ذریعے شرعی مسائل کی الجھنوں کو سلجھاتے، ہدایت بخشش کی صورت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی کو اشعار میں منتقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں۔
یعنی کیسی ما فوق الہستی ناظرین کہ جن کی آذان کی آواز کی چاشنی میں بڑے بڑے مؤذن کھو جائیں، تلاوت فرمائیں تو مخرج کی شفافیت پہ قرآن حضرات مبہوت نظر آئیں، قلم اٹھائیں تو مختلف علوم پر 1000 سے اوپر تصنیف فرمائیں، اور سائنسی علوم، علم ریاضی، علم جفر کی طرف آئیں تو ان شعبوں کی بلند پایہ ہستیاں آپ کے سامنے سر جھکاتی ہوئی نظر آئیں کہ جن کی شخصیت میں بیک وقت کئی سائنسدان گم نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ان میں ابن الحیثم جیسی فکری بصارت اور علمی روشنی تھی تو دوسری طرف جابر بن حیان جیسی صلاحیت تھی، ایک طرف الخوارزمی اور یعقوب الکندی جیسی کونا مشقی تھی تو دوسری طرف تبری، رازی اور بو علی سینا جیسی دانشمندی تھی، ایک طرف فارابی، البیرونی اور عمر بن خیام نظر آتے ہیں، امام غزالی، ابن رشد جیسی خداداس ذہانت نظر آتی ہے تو دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فیض، یعنی فقیہانہ فیض آپ کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور خوف خدا کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ سادات کا ادب اس درجے تھا کہ اپنی پالکی اٹھانے والے سید کی خوشبو کو سونگھ کر خود پالکی سے اتر کر پالکی پر ان کو سوار کر کے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مقام و مرتبہ ایسا کہ آپ کے مرشد آپ کے لیے فرمائے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کے آئے تو کہوں گا کہ احمد رضا کو لے کر آ گیا ہوں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ جن کا سلام سلامی دیتا ہوا محشر تک نظر آتا رہے گا، یعنی سرکار علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں نظر آتا رہے گا، وہ بنیادی طور پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آپ کے لیے واضح طور پہ ببانگ دوحل فرمایا کہ بریلی کے بوریا نشین کا عالم یہ تھا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو آپ اپنے دور کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیت، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کے لیے حافظ محمد گوہر انس صاحب معروف ثناء خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ دل تو سچی بات ہے بہت کر رہا تھا کہ گفتگو جو ہے جاری رکھوں، کیونکہ جنہوں نے رہتی دنیا تک میٹھے میٹھے سرکار علیہ السلام کا جو میٹھا سا نام ہے اس کی مٹھاس کو عشق کے سانچے میں ڈھال کر امت کے قلوب کے اندر گھول دیا، ان کا ذکر کیا جائے تو مٹھاس نہ آئے تو کیسے ہو؟ ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا میرا خیال ہے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے، اور یہ میں شاید محسوس کرتا ہوں، صحیح شاید محسوس کرتا ہوں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے کہ نوجوانوں کو اس انداز سے ان کی شخصیت ٹرانسمٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو پہلے تو ان کا تعارف کرائیے، خاندانی عظمت کے بارے میں بتائیے، پھر جو آپ نے بیعت کی اور جو آپ کے شخصی اوصاف و کمالات اور تعلیم و تربیت کے معاملات بتائیے ذرا۔ جی جنید بھائی، آپ نے نہایت بہترین انداز میں اپنے انٹرو کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً آپ کی جو شخصیت ہے وہ محض ایک شخصیت نہیں تھی بلکہ کئی شخصیات کا مجموعہ ہے۔ درست، 100%۔ آپ علوم کے اعتبار سے، علوم ظاہری کے اعتبار سے، علوم باطنی کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، عزم اور عزیمت کے اعتبار سے ایسے نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں کہ ایسی شخصیات اسلام کے دامن میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ درست۔ اور ایسی شخصیات اگر یوں کہا جائے کہ صدی میں کوئی چند ایک ہی نظر آتی ہیں، اور آپ تو اپنی صدی میں منفرد اور بے مثال نظر آتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عظمتوں سے، اوصاف اور خصائل سے نوازا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی شخصی تعارف کا، تو 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جو کہ سن عیسوی کے اعتبار سے 14 جون 1856 بنتا ہے۔ تو یہ اس سیاسی پس منظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو مسلمان کس زبوں حالی کا شکار ہیں اس وقت۔ پھر اسی طرح آپ کا وصال مبارک 25 صفر 1340 ہجری کو ہوتا ہے، جو کہ سن عیسوی کے مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی بنتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے جتنا وقت گزارا ہے یہ مسلمانوں کی سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے زبوں حالی کا وقت تھا، زوال کا وقت تھا۔ ایسے ہی ایسے میں آپ جیسا
ستارہ نمودار ہو اور سورج بن کر چمکے اسلام کے افق پر اور ہر سو اسلام کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے روشن اور منور کر دے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے خاندانی پس منظر کا تعلق ہے، آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ قندھار سے تشریف لائے اور آپ کا پٹھان قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، اس وجہ سے خان کا لفظ آپ کے نام مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مزاجاً آپ کے اندر وہی اوصاف تھے جو پٹھان قبائل کی عظیم روایات کا حصہ ہیں، جن کے اندر سچائی ہے، دیانت ہے، بے باکی ہے، بے خوفی ہے اور تبحر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان اوصاف سے نوازا۔ پھر آپ کا جو خاندان ہے، خاندانی پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے خاندان میں صرف آپ ہی عالم دین نہیں ہوئے، بلکہ آباء و اجداد سے دیکھا جائے تو یہ سارا گھرانہ ہی دینی گھرانہ اور علم کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت نے اپنے بہت سارے علوم اور ابتدائی علوم اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور مجتہد سطح کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح آپ کے دادا جان رضا علی خان، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ کا نام مبارک بھی اپنے دادا کے نام پر پھر آپ کے والد گرامی نے رکھا۔ اسی طرح آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو جو صاحبزادے عطا فرمائے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان، ان کو بھی پھر دیکھیے علم کے اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کیا رتبہ عطا فرمایا۔ گویا ہم اس بات کو، نقطہ کو یہاں سمیٹ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اصول کے اعتبار سے اور فروع کے اعتبار سے، اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے، اپنی اولاد امجاد کے اعتبار سے علمی ایسا علمی مقام رکھتے ہیں کہ اس گھرانے کی اور بالخصوص آپ کی ذات کی وہ خدمات ہیں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام عالم اسلام کے لیے بالعموم، کہ قیامت تک جن کو سمیٹا جاتا رہے گا ان کی خدمات کو، مگر میں سمجھتا ہوں قلم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر رہے گا۔ آپ نے خود اپنے علوم و فنون کی ایک جگہ لسٹ بیان فرمائی تو 59 علوم آپ نے بیان فرمائے کہ یہ ان کی مجھے معرفت حاصل ہے۔ دیکھیے کیسی بات ہے یہ۔ اچھا، جس زمانے میں آپ نے اس کو لسٹ آؤٹ کیا اور 59 علوم بتائے، چونکہ اس زمانے میں بہت سارے جو علوم تھے ان کی ابھی برانچز وجود میں نہیں آئی جناب، ٹھیک ہے۔ اب اگر آج کے زمانہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہ علم آگے برانچز میں تقسیم ہو کر آگے کہاں جا چکا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو 500 سے زیادہ علوم اللہ کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ یعنی آج کے دور میں، میں اگر آج کے دور کی مثال دے کے بات کروں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ کسی ایک سبجیکٹ میں اگر پی ایچ ڈی کر لے، اس نے اپنی زندگی کی معراج پالی، کہتا جی میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا جی۔ آپ سوچئے ذرا کہ وہاں تو ہر شعبے کے اندر آپ پی ایچ ڈی نظر آتے ہیں، 500 علوم پر آپ کو دسترس ہے۔ اور پھر آپ کی جو تصانیف ہیں، کتب مبارکہ ہیں آپ کی، اس کا اگرچہ ایکوریٹ عدد ہمیں نہیں ملتا کیونکہ آپ کثیر التصانیف ہیں، لیکن اس کا عدد 1000 سے کم نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 1400 کے قریب ہے۔ اور یہ جو آپ نے کتب جس زمانے میں تحریر فرمائیں، یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، بے شک آپ کے پاس وقت کم ہو، وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے میں یہ کتابیں لکھی جس زمانے میں یہ کاپی پیسٹ نہیں تھا جناب، یہ ہے زمانے میں یہ تالیف نہیں تھی، کمپائلیشن نہیں تھی، جس میں پلیجرزم نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو کچھ لکھا اپنے قلم سے لکھا، اپنے دل و دماغ سے لکھا اور اپنے بحر علم سے وہ موتی نکال کر امت کو عطا فرمائے۔ اس لیے علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے، شان مجددیت کے جس نقطے پر آپ کو اللہ نے پہنچایا، وہ بہت کم ہستیاں وہاں تک۔ اسی لیے تو پھر دنیا پکار اٹھی نا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے آپ علامہ صاحب کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو ادب و محبت ہے، یعنی آپ دیکھیے اگر میں کہوں کہ لفظ ادب، لفظ عشق، لفظ محبت، لفظ الفت کو آپ مرقع کریں، مرصع کریں اور کسی سانچے میں ڈالیں تو وہ سانچہ جس کا نام آپ رکھیں گے وہ اعلیٰ حضرت رکھیں گے بنیادی طور پہ۔ ترجمہ کنز الایمان یعنی ترجمہ قرآن کنز الایمان، امت پر ایک عظیم احسان نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت
الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے موقع پر اور یہ خوبصورت پروگرام آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بلا شبہ سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور آپ کی ذات کوئی یک جہتی، دو جہتی یا سہ جہتی ہی نہیں ہے، لیکن جس سمت بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ اسی جہت کے اور اسی میدان کے عظیم شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ جب ہم ترجمہ قرآن کی بات کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم سب کے مد نظر رہے کہ جو قرآن ہے اس کا کچھ ظاہر ہے اور معنوی اعتبار سے اس کا باطن ہے۔ جو ظاہر بین نگاہ اس کی گہرائی کو اکثر نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور اسی کی وجہ اور اسی کا سبب یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب مترجم ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ذہن کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے، اور جو وہ فضا اسے با کمال مترجم کے طور پر متصور کرواتی ہے، اس کا سبب یہی بنتا ہے کہ وہ صرف لغت پر عبور نہیں رکھتا بلکہ کئی ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں اسے صرف لغت کو نہیں مد نظر رکھنا بلکہ ان تمام جہاد کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو تقدیس باری تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں۔ بے شک یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ کنز الایمان امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور جو خوبصورت جملے آپ نے کہے اس کو اگر دوسرے انداز میں ذکر کروں تو آپ کو اگر مجسم صورت ہو ادب کی تو وہ احمد رضا کی صورت، اللہ، چاہے آپ نے فقہ پر کام کیا ہو، چاہے آپ نے تفسیر پر کام کیا ہو، یا آپ کے قلم سے اور کسی مضمون پر کوئی جو ہے کتاب تحریر کی گئی ہو، ہر ایک میں ادب نظر آتا ہے۔ اور پھر قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، اس میں آپ نے ادب کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا ہوگا کہ کوئی باریک سے باریک جملہ بھی جہاں ہر ایک کا قلم ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر آئے وہاں سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اسی ادب کے مقام پر موجودگی کے سبب سے اتنی آسانی اور سلاست کے ساتھ اس آیت سے اور ان الفاظ کا ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مثالیں ہمارے سامنے ہوں۔ بسم اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں استہزاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ یستہزئ بہم، تو استہزاء مزاح مذاق یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو بعض جو ہمیں تراجم نظر آئے تو اس میں کسی نے کہا کہ اللہ ہنسی کرتا ہے، انہیں اللہ بنا رہا ہے، اللہ جل شانہ ان سے دل لگی کر رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے، یہ بھی معاذ اللہ، ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ تمام کی تمام الفاظ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی شائع نشان نہ تھے انہیں ہٹایا۔ جب ترجمہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم کا تو فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ اللہ، پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، کسی نے کہا پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں، اللہ ان سے ٹھٹھا کیا ہے معاذ اللہ۔ پھر بعضوں نے یوں ترجمہ کیا کہ سو ان سے یہ تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان سے تمسخر کرتا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ان سے ہنستے ہیں اور اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ نسبت رب ذوالجلال کی جانب تقدیس ہی کی قائم رہی۔ مدد اور نصرت کی نسبت، جیسے نحن انصار اللہ، نحن ہم انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی۔ ٹھیک، اللہ رب العزت کی کوئی مدد کرے کیسے ممکن ہے؟ نحن انصار اللہ کا ترجمہ جب سیدی اعلیٰ فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار۔ کیا خوبصورت انداز۔ اور پھر دیکھیے کہ مکر کی نسبت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جنہوں نے ٹھوکر کھائی تو انہوں نے کہا اور مکر کیا ان کافروں نے، اور معاذ اللہ مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا مکر معاذ اللہ سب سے بہتر ہے۔ اس طرح کی تراجم، اس طرح کے جملے سامنے آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ خوبصورت انداز ہے۔ پھر فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، بعضوں نے کہا کہ کہہ دے اللہ سب سے جلد بتا سکتا ہے ہیلے، کہہ دے خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہوتی ہے۔ اللہ، پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لزوم و وجوب اور ذمہ کی نسبت، یعنی اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ کو ضرور ہے۔
توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، اور پھر خدع جس کو آپ کہتے ہیں دغا بازی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، ترجمہ کرنے والوں نے کہا البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ سے، اور وہی ان کو دغا دے گا۔ سیدی حضرت فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر میں اس وقت تمام دیکھنے والوں سے عرض کروں کہ ان کو کنز الایمان کو اپنی زندگی کا منشور بنانا چاہیے، اپنی حیات کے اندر شامل کر لینا چاہیے، تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سے بہتر ادب کے راستے آپ کو ترجمہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اب ذرا آئیے صاحب، آپ کا شورہ آفاق ہدائی کے بخشش، یعنی دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کا انداز کتنا پیارا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہدایت کے بخشش ایسا لگتا ہے جیسے عشق کے قلم سے، عشق ہی کی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ ذرا بتائیے اس کے بارے میں لوگوں کو کہ کیا نعتی اشعار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں امام نظر آتے ہیں، وہیں فن شاعری میں بھی آپ امام نظر آتے ہیں۔ دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ آپ کی فقہ کو اگر فتاوی رضویہ میں دیکھا جائے، آپ کے علوم کو فتاوی رضویہ میں دیکھا جائے، تو آپ کی فن شاعری کو ہدائی کے بخشش میں دیکھا جائے، جو آپ کے 3 حصوں پر مشتمل تصنیف ہے، یعنی کتاب ہے کہ جس میں آپ کی شاعری کے مختلف پہلو، جس میں حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، اس میں وہ جمع کیے گئے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کتاب لکھتے تو اس کا نام ایسا رکھا کرتے تھے کہ اس نام کی اگر اعداد نکالیں تو وہ اعداد اس سال کو ظاہر کرتے تھے جس سال میں آپ نے وہ کتاب لکھی۔ جہاں وہ اس کتاب کا موضوع بتاتی ہے، وہیں اس کتاب کا سال بھی بتاتی ہے۔ تو ہدائی کے بخشش کے جو اعداد ہیں وہ 1325 ہیں، جو 1907 اور 1325 ہجری کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے 1907 میں جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا ہے، اور پھر 1926 میں اس کے پہلے 2 حصے شائع ہوئے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس میں اردو کے اندر، فارسی کے اندر، عربی کے اندر اشعار کہے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، اور ایک کلام ایسا بھی ہے کہ جس ایک ہی کلام کے اندر آپ نے اس میں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، ایک ہی نعت کے اندر 4 زبانوں کو جمع کر دیا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا مم بے کس و طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ تو آپ کا جو یہ قادر الکلام شعر ہے، یہ یقیناً آپ کی فن شاعری کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، شاعری کے اندر لوگوں کے استاد ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ فن سیکھا، یہ فلاں سے فن سیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا فن شاعری میں کوئی استاد نہیں ہے، بے شک میرا رہنما اس فن میں عشق رسالت ہے، اور نقش قدم حسان بن ثابت رضی اللہ سبحان اللہ۔ قطع کلام کی معذرت، آپ اہتمام سے لکھا بھی نہیں کرتے؟ جی وہی میں کنیکٹیوٹی تو ہر وقت جو ہے وہ سرکار کے دربار سے جڑی رہتی، بس یا دل پہ کیفیت طاری ہوئی یا قلم جو ہے چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اشعار آتے کہاں سے؟ آپ فرماتے ہیں ایک ملہم غیبی ہے جو مجھے بتاتا جاتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ جیسے ایک شاعر صبح سے لے کے شام تک وہ اشعار کو لکھتا رہتا ہے، اس کی گرہ بندی کرتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا تضییع اوقات، یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، میں تو بس جب کچھ لکھنا ہوتا ہے تو بارگاہ رسالت میں چلا جاتا ہوں، وہ لکھوا دیتے۔ بھائی وہ داغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمٰن نے اپنا کلام بھیجا تھا تصحیح کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا نا اپنے بھتیجے کو ذرا میرے بھی 2 مصرے
لے جاؤ کہ وہ ان کی مہک نے دل کے گھونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. تو داغ دہلوی رونا شروع ہو گئے. داغ دہلوی پکار اٹھے تھے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. آپ کے ہم اثر شاعر دیکھیں نا، محسن کاکوری بہت بڑا نام ہے. وہ قصیدہ معراجیہ اپنا ایک لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تھے کہ آپ میرا قصیدہ سنیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اشعار سنے. پھر نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد آپ نے کہا کچھ اشعار میرے قصیدے کی بھی سن لیں. تو پھر آپ نے اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. جب یہ اشعار سنائے نا تو محسن کاکوری نے اپنا جو دیوان تھا وہ لپیٹا، کہنے لگے اس قصیدے کے سامنے میرے قصیدے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک ہم اثر بڑے شاعر کا اس طرح آپ کی بارگاہ میں اعتراف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کے اس ہدائی کے بخشش کے اندر کئی کلام تو ایسے ہیں کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود اسی طرح تر و تازہ ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کے اشعار آج بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر آپ نے جو ابھی ناز شریف کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آپ کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کے جو اس پر دسیوں ممتاز شعراء نے تضمینیں لکھ دی ہیں اس پر. اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر سلام رضا جو ہے وہ پوری دنیا میں جس کی زبان کوئی بھی ہو، انگریزی ہو، جس کی زبان جو ہے وہ جاپانی ہو، روسی ہو، کسی زبان، لیکن جب وہ سلام رضا پڑھتا ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کے سلام کے ساتھ ہی سلام ہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. کمالی اہل بیت کی شان میں لکھا تو کمال لکھا، غوث پاک کی شان میں لکھا تو کمال لکھا. سب کمال کرنے کے بعد وہ جو دو مصروں میں آپ نے سمو دیا ہے نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یہ جو انکساری، اور پھر قرآن و حدیث کا اتنا اثر آپ کے کلام میں کہ آپ کے کلام کا ہدائی کے بخشش کا کوئی ایک شعر بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اور سب سے بڑی جو آپ کے کلام کی شاعری ہے وہ خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دل کی گہرائی اور سچائی سے شاعری کی ہے. سبحان اللہ. کسی نے آپ کے پاس آ کے کہا نا کہ بڑی بڑی باتیں کی کہ میں جذبہ رسالت میں یہ ہو گیا، تو آپ ہل گئے، اس سے پوچھنے لگے کہ واقعی تم پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو میں نے شعروں میں لکھا ہے. تو آپ نے اپنے پاس سے اٹھا دیا. فرمایا شاعر وہ ہوتا ہے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کیفیت کے مطابق اپنے اشعار کو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت کے دل کی وہ کیفیت ہے جو لفظوں میں ڈھل گئی. قلبی واردات. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کن رفتوں سے نوازا کہ جو علمی مقام آپ کا تھا اور مختلف علوم پہ جو آپ کی دسترس تھی، یہ ما فوق العقل بات نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. درود پاک. اللہم صل علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تم مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو علمی مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے صاحب، یعنی آپ دیکھیے آج اگر آپ کیلکولیشنز کی دنیا میں اگر آپ بات کریں
عقل میں بات نہیں آتی. لیکن اتنی تصانیف، اتنی دسترس، اور پھر وہی بات ہے کہ ان تصانیف کو، اس دسترس کو، اس مقام کو، اس اسٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے جو اکابرین امت نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا صاحب، وہی بڑا کمال ہے. جی بتائیے ذرا. یقیناً اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ رب العزت نے علمی اعتبار سے اور علمی ثقافت کے اعتبار سے وہ مقام عطا فرمایا جس میں آپ خود ہی اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آپ نے صرف 14 سال کی عمر مبارک میں 14 شعبان 1286 ہجری کو آپ نے علوم شریعہ نقلیہ کی تکمیل فرما لی. صرف یعنی 14 سال کی عمر مبارک ہے اور علوم مبارک آپ نے سارے مکمل فرما لیے. اور اپنے والد گرامی کے علاوہ آپ نے اپنے شیخ جن سے آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے، شاہ آل رسول ماراہ روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ نے علوم حاصل کیے. تو اپنے اساتذہ سے آپ نے یہ تکمیل فرما لی اور 14 سال کی عمر مبارک میں ہی آپ نے افتاء شروع فرمایا، فتویٰ نویسی شروع فرما دی، اور آپ کو آپ کے والد گرامی نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی. پھر آپ کے اسی طرح علوم کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے اعتبار سے تو دیکھیں تو 500 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے. اب جو آپ کے اساتذہ سے آپ نے سیکھا وہ تو یقیناً بجا ہے، اور استاذ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. بالکل. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا، اور وہب سے اپنی عطا سے جو علم عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ نظر آتا ہے. آپ کے علمی تنوع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو فقہ کے اوپر دسترس تھی، یا صرف آپ کو دینی علوم کے اوپر مہارت حاصل تھی، یا جیسے آپ کا ترجمۃ القرآن جو ایک تفسیری شان کا حامل ترجمہ ہے، اور صرف یہی آپ کا شاہکار نہیں، بلکہ آپ کی جس تصنیف کو دیکھا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ سابقہ علوم نقلیہ و عقلیہ کا مجموعہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس میں کئی ایسی تخلیقات سامنے آتی ہیں کہ جو آپ ہی کا خاصہ ہے، یعنی آپ کا کنٹریبیوشن ہے ہر اس علم کے اندر. سبحان اللہ. تو علم الکلام ہو، علم تصوف ہو، علم سیرت ہو، یا جیسے ابھی آپ کے شاعری کی بات کی گئی، تو جو لوگ اعلیٰ حضرت کو محض شاعر کہہ کر اور ان کی دیگر علمی ثقافت کو چھپانا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک ایک لفظ بھی در حقیقت علم الکلام کے پیمانے پر پورا رکھیں تب بھی پورا اترتا ہے، اصول پر رکھیں تب بھی پورا اترتا ہے. کمال یہ قطع کلام کی معذرت کہ ردیف اور قافیے کے چکر میں لوگ عموماً شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا. تو ضرورت شعری اور رعایت شعری کہہ کر جو کچھ کیا جا رہا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا تو ایک ایک لفظ ہر معیار پر پیمانے پر پورا اترتا ہے. تو یہ آپ کی اس علمی ثقافت اور علمی تبحر کا اظہار ہے اس کے اعتبار سے. پھر آپ کو جدید علوم کے اوپر جس قدر دسترس حاصل تھی، یعنی علم الریاضی، علم الہندسہ اور اس کی جو برانچز ہیں آگے، علم الریاضی کی، میتھمیٹکس کی، اور علم الفلکیات کے اعتبار سے، علم الطب کے اعتبار سے آپ نے وہ تخلیقات عطا فرمائی ہیں کہ جو اپنے زمانے میں شاید کوئی سائنسدان بھی ان کے زمانے میں ایسی چیزیں پیش نہ کر سکا. مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ایک بار آپ سے ملنے کے لیے گئے، اور ان کو ایک ریاضی کا مسئلہ درپیش ہوا، تو انہوں نے اپنے شعبہ اسلامیات کے جو صدر تھے رئیس المتکلمین سید سلیمان اشرف، ان سے مشورہ کیا بھی یہ مسئلہ ہے تو میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، تو وہاں بہت بڑے لوگ ہیں تو ان سے میں مشورہ کروں گا. تو اس نے کہا ذرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو اس نے سوچا بھی کیا وہاں جا کے کیا کرنا ہے، خیر وہ لے گئے. وہ گئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہیں. اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے. نہیں، آپ نے فرمایا کہ کیسے تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہیں، ذرا بیٹھیں تسلی سے بات کرتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں، تفصیلی بات ہے. فرمایا نہیں بتائیے. انہوں نے مسئلہ بتایا اور آپ نے برجستہ طور پر اس کا حل دیا. اللہ! اور ایسا حل دیا کہ وہ ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا اس مسئلے کے لیے تو میں وہاں جرمن جانا چاہتا تھا کہ وہاں کے ماہرین سے اکتساب فیض کروں. اور کیا فرمایا؟ پوچھا کہاں سے سیکھا؟
فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کی مطلب یہاں جملہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے علم لدنی کے بارے میں سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ آج اپنی اچھا ایک خراج تحسین کو ایک جملے میں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، وقت سے مٹ گیا۔ دیکھیے آپ اگر ہم عالم عرب کے علماء دیکھیں تو آپ کو وہاں آپ تشریف لے گئے تو علماء عرب نے آپ سے ایک سوال پوچھا، آپ نے اس کا ایسا جواب عطا فرمایا کہ انہوں نے برجستہ یہ کہا کہ واللہ آج تک ہم نے قرآن اور حدیث سے جو کچھ سیکھا ہے یہ اس سے ماورا بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سائنس کے بارے میں جو بات کی، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ لوگ جو سائنس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعویلات کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ سائنس نے جو کچھ کہا ہے اس کو الگ رکھیں، قرآن سے ثابت کریں کہ سائنسی حقائق کیا ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ انتہائی تشنگی رہے گی، انتہائی تشنگی مجھے پتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کم از کم سننے والوں تک جو ہے وہ ایک پیغام تو پہنچے گا کہ آپ کی شخصیت کا جو ایک اسٹیچر ہے وہ کیا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، یہ تو ایک بات ہوئی ظاہر ہے، ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، تھوڑا سا ہم سب برانچز کی طرف آتے ہیں آپ کی شخصیت کی نا، یعنی جو فقہی مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو مجددانہ کردار مطلب آپ نے ادا کیا، پھر فتاوی رضویہ کی صورت میں جو امت کی رہنمائی کی ہے، وہ اٹسیلف اتنا بڑا کام ہے کہ پوری عمر لگ جائے، یعنی 200 علماء ایک طرف ہیں اور آپ ایک طرف ہیں، آپ دیکھیے، اور فتاوی رضویہ کی صورت میں آپ نے شاہکار دے دیا۔ عظیم حنفی عالم ہیں، مورخ ہیں مولانا کوثر نیازی، انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو کہا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ثانی ہے، یعنی فقہی اعتبار سے یہ مقام ہے، کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ثانی۔ اللہ۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں حنفی مسائل پر جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، دو بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک فتاوی عالمگیری، 40 علماء نے اسے ترتیب دی، اور فتاوی رضویہ شریف کی شان یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری میں جو کام 40 نے کیا وہ تنہا سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف۔ اللہ۔ اب جیسے کہ کتابوں کے نام کی بات ہو رہی تھی تو فتاوی رضویہ شریف کا جو پورا نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اللہ، یعنی یہ بھی نسبت جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جوڑ دی۔ یہ جو فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کے اس وقت جو مجلدات ہیں اس میں صفحات گنے تو یہ 22,000 صفحات، اللہ، اور اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جن سوالات کے جوابات دیے ہیں ان کی تعداد ہے 6,847، اللہ، جو باقاعدہ سوال کیے گئے آپ نے جواب دی، اور اس میں ضمناً کتنے سوالات کے جوابات آگے وہ پھر ایک تفصیل ہے، اور پھر باقاعدہ رسائل 206 رسائل ان فتاوی رضویہ میں باقاعدہ مختلف موضوعات پر اور مختلف عنوانات پر موجود ہیں کہ اگر کسی نے ایک محض ایک لائن کا سوال کیا لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھا کہ یہ لائن بڑھ کر لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گی، تو آپ نے پورا رسالہ اس پر ترتیب دے دیا اور ایک جواب کی صورت میں، ایک رسالہ کی صورت میں ہمیں فتاوی رضویہ شریف میں نظر آتا ہے۔ آپ نے جو فقہی مقام کے حوالے سے بات کی تو یہ صرف فتاوی رضویہ شریف کا نام ہی کافی ہے کہ کوئی لائبریری ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھے کہ میں اس فتاوی رضویہ شریف سے مستغنی ہوں، اللہ، ہر لائبریری کی، ہر فقی اور ہر مفتی کے زینت ہے یہ فتاوی رضویہ، چونکہ یہ حنفی مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہاں صرف ایک بات میں آپ کی جو فقاہت ہے اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بالکل واقعی آج بہت مختصر سا محسوس ہو رہا ہے، شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ نے کتاب الطہارہ کے باب التیمم میں، اسی فتاوی رضویہ شریف میں کتاب الطہارہ کے باب التیمم میں ایک فتویٰ تحریر کیا، اور اس میں آپ نے 181 ایسی چیزوں کے نام گنوائے ہیں، صرف عدد نہیں ذکر کر دیا کہ 181 چیزیں، ان کے نام گنوائے ہیں کہ جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ان 181 میں سے 74 تو منسوسات ہیں، یعنی اس سے مراد کہ وہ بعض فقہا متقدمین نے پہلے ذکر کیے تھے 74، باقی کہاں سے آ گئے؟ 107 مزیدات ہیں جو صرف آپ نے اپنے اجتہاد اور اپنے استنباط کی بنیاد پر ذکر کیے، یعنی کوئی کاپی پیسٹ نہیں تھا، کوئی کاپی پیسٹ، بالکل ٹھیک۔ پھر اس میں فرمایا کہ 130 ایسی چیزوں کے نام ذکر کیے، 181 تو وہ تھے جس سے تیمم ہو سکتا ہے، 130 ایسی چیزوں کے نام ذکر کیے جن سے تیمم کرنا جائز نہیں، ان میں سے 58 منسوسات جو پہلے ذکر ہو چکے، اور 72 زیادات ہیں کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنا اجتہاد ہے۔ 160 پانی کی قسمیں آپ نے بیان فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 146 ایسی بیان فرمائی کہ جس طرح اس سے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔
175 صورتیں پانی کی ایسی ذکر کی کہ جس کے استعمال سے عجز لازم آتا ہے. یعنی یہ آپ کے ایک مسئلہ کی میں بات ذکر کر رہا ہوں. 55 سے زیادہ میرا خیال میں مٹی کی اقسام آپ نے بیان. جی بالکل. اور اس طرح کے اور کتنے ساری چیزیں جو آپ کے تباہر پر اور آپ کے فقاہت کا جو رسوخ ہے اس پر دلالت کرتی ہیں. آپ کی شخصیت ذہنوں میں سمونے والی نہیں. کام اتنے زیادہ ہیں کہ وقت کا دفتر درکار ہے. مجدد دین و ملت کہا جائے تو غلط بالکل نہ ہوگا. آخر میں علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار علیہ السلام کے ساتھیوں سے، ان کے غلاموں سے جو آپ کا عشق نظر آتا ہے، اور پھر سادات کا ادب جو اعلیٰ حضرت کیا نظر آتا ہے صاحب، وہ ٹیسٹ نہیں کرتے تھے صاحب کہ یہ سادات ہیں کہ نہیں. بس سادات جب کہہ دیا سید تو پھر سید ہیں، جھک جایا کرتے تھے. بتائیے ذرا. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا جو سرمایہ تھا وہ عشق رسالت ہی تھا. اس عشق رسالت کی وجہ سے جو چیز حضور علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، منسوب ہے، آپ نے اس سے بے پناہ محبت کی. اللہ خواہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں. حضور علیہ السلام سے محبت اور اس پر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اتنا یقین تھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرتے یا عملی زندگی کے اندر اس پہ عمل کرتے. کبھی آپ نے کوئی دعا پڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث میں ایسا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اسے پڑھنے کے بعد بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، تو لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں. آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اللہم صدق الحبیب، اے اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے. میں نے ان کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ہے، مجھے یہ مرض نہیں لگ سکتا. تو اللہ اور اس کے رسول پر اتنا کامل یقین صرف ان کی محبت ہی کی وجہ سے ممکن تھا. آپ کے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت تھی، بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے. بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر آپ مثال ڈھونڈتے رہیں گے نا امام احمد رضا خان فاضل بریلی جیسی محبت سادات میں، آپ کو مثال نہیں ملے گی. اللہ آپ کے ہم عصر میں، آپ کے بعد والوں میں، آپ کے پہلے والوں میں مثال ڈھونڈنا مشکل ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے اہل بیت کو چاہا ہے. آپ خود دیکھیں نا، نام ہی ان کا رضا ہے. والد کا نام نقی علی خان، امام رضا علیہ السلام کی نسبت سے. اللہ تو پورا گھرانہ اس رضا کی نسبت. والد کا نام نقی ہے، پھر دادا کا نام رضا ہے، پھر آبا و اجداد میں تقی ہیں. نقی، تقی، رضا، یہ سب اہل بیت کا جو خادم اور غلام گھرانہ ہے. تو آپ جو ہے وہ پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل بیت سے اور حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ ان کی چھٹی حص تک میں داخل تھی. یعنی ان کو محسوس ہو گیا کہ کسی غلام، کسی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی نوجوان ہے، میں جو ہے اس کے کندھوں پر آ گیا ہوں، سید کے. تو آپ نیچے آئے اور آپ نے کہا کون ہے تم میں اہل بیت؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے میرا پردہ اٹھا دیا. بولا جو بھی ہو گیا، جب پتہ چلا کہ یہ سید ہے اور میں اس کے کندھوں پر تھا، زمانے نے دیکھا کہ امام کی دستار اگلے لمحے اس کے قدموں میں تھی. اللہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنی دستار بھرے مجمع میں امام نے اتار کے ایک ملازم شخص، یعنی جو سادات تھا، بھلے مزدور تھا تو آل رسول نہ، لیکن مقدور تھا، میں رکھ دی. مزدور تھا لیکن مقبول تھا، اس کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا اب تم پالکی پہ بیٹھو، جتنا تم نے مجھے چلایا ہے میں اتنا تمہیں لے کے چلوں گا. گھر کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ جیسے بچے آتے ہیں کام کرنے والے، تو پتہ چلا کہ سید ہے، تو گھر والوں پہ لازم کیا، کہا یہ جتنا عرصہ یہاں رہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی تنخواہ سب کچھ جاری رہے گا، اس بچے سے کبھی کوئی کام نہ لینا، اس کی خدمت کرتے رہے. وہ جتنا عرصہ گھر میں رہا بچے کی خدمت کرتے رہے اور اس کو تنخواہ. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی روح جو ہے سادات کی خوشبو کو محسوس کیا کرتی تھی. جی جی. محدث سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں فتویٰ نویسی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا. سید تھے، بریلی پہنچا ہوں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا اس وقت. تو کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کا وقت تھا، میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟
تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, سب ادھر ادھر دیکھنے لگے, تو مجھے دیکھ لیا آپ نے, تو آپ اٹھے ممبر سے اور آپ بالکل پچھلے والی صف میں آئے, مجھ سے آ کے ہاتھ ملایا, تو میں لرز رہا تھا کہ یہ وہاں سے چل کے میرے لیے آئے ہیں, میرے استاد ہیں. کہنے لگے میرے ہاتھ چومنے لگے شاگرد کے سید ہونے کی وجہ سے, تو کہنے لگے میں تڑپ کے گرنے والا تھا. میں نے کہا ایسا نہ کریں, یعنی اپنے شاگرد اگر سید ہیں تو ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور پھر اس کا جو ایک اعتدال ہے وہ انہوں نے زمانے کے سامنے رکھا کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا, اور صحابی کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کرنا. اور پھر ان کے اشعار جو صحابہ کرام پہ ہیں, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آپ ایک شعر بس عرض کروں گا, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں. وہ ہے نا غوث پاک کے لیے آپ نے فرمایا تجھ سے درد سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. وقت سمٹ گیا ناظرین, لیکن ظاہر ہے ذکر نہیں سمٹا. اور یہ سارا اگر میں اس عشق کا خلاصہ اگر دیکھوں ناظرین, اب ایک طفل مکتب کی حیثیت سے اپنی نگاہ سے اس کا اگر کرکس نکالوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جسم مبارک تو بریلی میں رہتا تھا, لیکن روح آپ کی سرکار کے روضے کے سامنے جاروب کشی میں ہی رہا کرتی تھی کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جناب بس اللہ تعالیٰ کل بروز محشر اعلیٰ حضرت کا میں صدقہ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. اصول علم کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک البائس 100 مرتبہ پڑھے گا, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور رہے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر کسی عالم کی صحبت پہ بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ میں علم سے خالی ہوں, تب ہی اس کے علم سے فیض پاؤ گے. روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور مذکور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ملک معروف شناخواں جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. نعرے سے پہلے اپنی روح سے ذرا تجدید عہد وفا کرتے ہیں, اور یہ دور ناظرین ریپیٹڈلی تجدید عہد وفا کرنے کا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔